السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو بہت اچھی ویڈیو ہے۔ اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ویڈیو جو ہے ہر شخص کے لیے نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا دوں۔ یہ ویڈیو ایک تو ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی اس وقت جرمن کے اندر ہیں، دوسرا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو جرمن آنے کا خیال رکھتے ہیں یا آنے کی تیاری میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اچھی ہے جو آلریڈی اس وقت جرمن کے اندر سیاسی پناہ کے اوپر ہیں، جن کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے یا جن کو کام کرنے کی اجازت ہے اور وہ کام کر نہیں رہے۔ ایک تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت اچھی ہے، دوسرا جو نئے آنے والے ہیں اور آ کر سیاسی پناہ کا ان کے ذہن میں ہے کہ ارادہ ہے کہ جی ہم نے جا کے جرمنی کے اندر سیاسی پناہ لینی ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ جرمن نے ایک نیو اپڈیٹ دی ہے جس کے اندر جرمن نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ ہمیں اسکل ورکر کی بہت ضرورت ہے اور ہم ان کو ڈپلومہ بھی کرائیں گے، ان کو ان کے اخراجات جتنے ہیں ہم اٹھائیں گے، ویسے بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہم دوسرے طریقے سے ان کو اسٹڈی بھی کروائیں گے اور جس کا خرچہ جو ہے سارا ہم پے کریں گے۔ لیکن شرط وہی ہے، یا تو آپ جرمن کے اندر ہوں تب، یا جو نئے آ کے لوگ اپنا اسائلم کی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیوں یہ فیصلہ گورنمنٹ نے کیا ہے۔ کیونکہ بے شمار لوگ جو ہیں جن لوگوں نے اپنی اسائلم اپلائی کی ہوئی ہے، ابھی ان کے فیصلے نہیں ہوئے، وہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کام کی، ان میں سے کچھ لوگ تو کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، جو کہ جن کا بوجھ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ہے۔ اب آپ یہ مت سمجھیں کہ ایک آدمی کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ایک آدمی کا بہت بوجھ ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ ہوتی ہے جناب اس کی میڈیکل انشورنس، جو کہ کافی قیمتی ہوتی ہے ایوری منتھ کی۔ اس کا کافی خرچہ ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ دوسرا اکوموڈیشن، تیسرا الیکٹرکسٹی، پانی کا بل، الیکٹرک کا بل، یہ ساری چیزیں۔ چوتھا جو ان کو کیش منی دی جاتی ہے ان کے خرچے کے لیے، کہ یہ آپ نے منتھ جو ہے اس میں گزارنا ہے، تو نیکسٹ منتھ آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کے بینک میں آپ کو آپ کے جیب خرچ ملے گا، یعنی کہ کھانے پینے کے پیسے ملیں گے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی پیسے لے لیے اور چوری چھپے کام کر لیا، وہاں سے بھی اپنا کمایا اور ادھر سے گورنمنٹ سے بھی لیا، جو کہ گورنمنٹ کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے۔ فائدہ تو ان کو ہو رہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو پتہ ہے، گورنمنٹ نے پکڑ دھکڑ بھی شروع کر دی ہے اس مسئلے کے اوپر۔ انہوں نے آپ کو ایک سیدھا راستہ دیا، اور اس کا بینیفٹ آپ کو کیا ملے گا؟ سب سے بڑی بات کہ انہوں نے بالکل صاف کہا کہ جی جو ہم سے آ کے کام سیکھے گا ہم اس کو انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں گے، پریکٹیکل تھیوری سب کچھ کروائیں گے، چاہے وہ 1 سال کا کورس ہے یا 3 سال کا کورس ہے۔
جب آپ وہ کورس کر لیں گے تو آپ کا اسائلم ختم کر کے آپ کو ویزا دیا جائے گا۔ یہ ایک نئی سکیم نکالی ہے۔ یہ سکیم ایک دفعہ پہلے بھی نکلی تھی غالباً، اگر میں بھول نہیں رہا تو 93-94 میں، 1993 یا 1994 میں یہ ایک اسی طرح کی سکیم نکالی تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس تھا کہ اگر آپ کو اتنے سال ہو گئے ہیں جرمن کے اندر، آپ کا کیس ابھی تک پاس نہیں ہوا، اسائلم کا اپیل آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، تو آپ کا کیس ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا، لیکن آپ کام کر رہے ہیں 3 سال یا 2 سال کا کچھ ایسا تھا کہ آپ نے اگر ٹیکس دیا ہے، اسائلم کے اوپر رہ کر کام کیا ہے، تو ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے اس ٹائم پہ بھی ویزے ایشو کیے گورنمنٹ نے، اور بے شمار لوگ جو تھے انہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا، ویزے لیے۔ آج میں بھی ان کے پاس پی آر ہیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ پرمٹ ہے۔ یہ طریقہ کار ایسے ہوگا کہ اگر آپ چاہیں گے، آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو کوئی سکل سکھائیں گے، اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ خود برداشت کرے گی گورنمنٹ۔ جس طرح آپ رہ رہے ہیں اسی طرح آپ کا خرچہ بھی چلتا رہے گا، ایون کہ آپ کو آنے جانے کا، اگر آپ دور کہیں جاتے ہیں تو اس کا ٹکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ اپنا کوئی کورس مکمل کر لیتے ہیں، مثلا مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں نے ہیلتھ کیئر کا کورس کرنا ہے، وہ سب سے چھوٹا کورس ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، تو آپ کو جب 1 سال پورا ہو جاتا ہے آپ کو ڈپلومہ مل جاتا ہے، جہاں پہ آپ کا پریکٹیکل ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ 3 دن یا 2 دن کلاسز ہوتی ہیں، اور 1-2 دن جو ہے بیچ میں، مطلب ویک کے اندر 5 دن گنے جاتے ہیں، تو آپ کے 2-3 دن جو ہے وہ تھیوری میں جائیں گے، آپ پریکٹیکل کریں گے، اور جو بقایا بچیں گے وہ آپ کا جو ہے وہ تھیوری پریکٹیکل ہوگا، مطلب آدھا آدھا ہوگا، پریکٹیکل آدھا ہوگا، آدھا آپ کا تھیوری ہوگی۔ تو جب آپ کو ڈپلومہ مل جائے گا تو فوراً اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ کے اوپر ویزا دے دیا جائے گا، ایک ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ جس کو کہا جاتا ہے، وہ کارڈ 1 سال کا آپ کو ایشو کر دیا جائے گا۔ اگر آپ صحیح کام کرتے رہے 1 سال تو پھر وہی جو آپ کا کارڈ ہوگا، جو ٹی آر سی ہوگی، وہ ایکسٹینڈ کر کے وہ 2 سال کی کر دی جائے گی، اور پھر اسی طرح آگے وہ چلتا رہے گا۔ 2 سال کے بعد ظاہر سی بات ہے پھر 3 سال کا ہوگا، پھر 5 سال کا ہوگا، پھر آپ کو پی آر مل جائے گی۔ پی آر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ پرماننٹ پھر وہاں پہ رہ سکتے ہیں، آپ کو نکال نہیں سکتے۔ ٹی آر کے اوپر جو ہے، ٹی آر سی کے اوپر آپ کو نکال سکتے ہیں، جس مرضی ملک کی آپ کے پاس ٹی آر سی ہوگی تو اس کے اوپر آپ کو نکال بھی سکتے ہیں، لیکن پی آر کے اوپر نکالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بے شک کام کریں یا نہ کریں، آپ کو وہ اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتے۔ تو بہتر ہے کہ کام کریں، گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو خود بھی فائدہ ہو، کیونکہ کام کرنے سے ہی جو ہے وہ آپ کی پینشن بنے گی۔ پینشن بنے گی تو آنے والے ٹائم کے اندر جو ہے وہ آپ کو سہولت بھی ملے گی، ساتھ ساتھ سہولتیں ملیں گی، جیسے جیسے آپ ٹیکس دیں گے آپ کو سہولتیں ملتی رہیں گی۔ تو بڑی اچھی انفارمیشن تھی آج کی، بہت لوگوں کو پسند آئے گی، بہت لوگ جو فارغ رہنا چاہتے ہیں ان کو یہ میری والی ویڈیو پسند نہیں آئے گی، اور جن کو پسند آئے وہ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔